9th کلاس کے بچوں کے لیے میں نے یہ تیسرے لیکچر کی پارٹ 2 جو ہے نا وہ ریکارڈ کر رہی ہوں۔ اس میں ایکچولی لیکچرز میں آپ کو اس لیے دیتی ہوں کہ تاکہ ان بچوں کو جو کلاسز نہیں لے پا رہے یا کسی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا پا رہے، یا کوئی بچے ایسے ہیں جن کی کلاسز مس ہو گئی ہیں، تو ان کو لیکچرز چاہیے، تو وہ بچے جو ہیں نا وہ میرے لیکچر سن کے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ میرے 3rd لیکچر کا پارٹ 2 یہ ہے، جس میں میں آپ کو اسماء حسنہ اور پیج نمبر 10 پہ آ جائیں، اسماء حسنہ، اور اس کے علاوہ میں آپ کو توحید کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن آج ہم شرک کے بارے میں پڑھیں گے کہ شرک کیا چیز ہے اور کتنی قسم کا شرک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسماء حسنہ کے بارے میں، اس میں سے آپ کو 99 ویسے تو ٹوٹل اسماء حسنہ ہے، لیکن آپ کو دیے گئے ہیں 40۔ تو 40 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کے ناموں کا کیوں اس کے اتنے ڈھیر سارے نام ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے 100 سے ابو نیم ہیں بچوں، لیکن آپ جو ہیں آپ کو اسی لیے کم نام بتائے گئے ہیں کہ آپ وہ نام دیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہمارے دیکھنے میں بھی آتے ہیں، اس کی قدرت کے سلسلے میں، اور ہم ان کو جان سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے more than 149 کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ 107 نیم کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے اتنے نام ہیں۔ اب ہم یہ جو 40 نیمز ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کیا اور پڑھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو بچوں یہ بات ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے بہت ساری اچھی اچھی باتیں بھی ہیں، اور گناہوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری اچھی اچھی نیکیاں بھی ہیں۔ تو ہمیں ڈیلی اگر ہم ان ناموں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام اتنے انرجیٹک ہیں کہ اگر ہم ایک نام بھی اللہ تعالیٰ کا ڈیلی بیس پہ پڑھتے ہیں یا سارے نام پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک نور آتا ہے، ایک انرجی آتی ہے، جس کی وجہ سے کہ ہمیں یوں لگتا ہے جس سے ہماری جو روح ہے وہ بہت لائٹ ویٹ ہو گئی ہے، اور ہمیں بہت اچھی فیلنگس ہوتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ایک پاورفل انسان سمجھتے ہیں، اور جس انسان کے اندر ایمان کی طاقت آ جاتی ہے نا بچوں، وہ ہمیشہ پاورفل ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان کی طاقت جس شخص میں بھی یا جس عورت میں بھی آ گئی وہ کسی بھی سے نہیں ڈرتا۔ یہ حقیقت میں پریکٹیکلی ایسے ہے۔ تو اس میں ہے پہلے نمبر پہ الحی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ الواجد، وجود عطا فرمانے والا۔ الواحد، یکتا۔ القادر، قدرت و طاقت والا۔ المقدم، آگے کرنے والا، بڑھانے والا۔ یعنی انسان کو جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ ایک کیا کہہ لیں کہ اس کو ترقی دینے والا، یعنی اس کو ہر فیلڈ میں ہر طرح سے آگے لے کے جانے والا۔ الاول، اول یعنی تمام مخلوقات، یعنی اللہ تعالیٰ اول و آخر ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی اس کی ذات نہ ہو یا وہ نہیں تھا۔ وہ تھا تو اس نے کائنات بنائی نا، وہ ہوتا نا تو وہ کائنات پھر کون بناتا؟ تو یہ خود بخود کائنات نہیں بنی بچوں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ جو بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اپنے آپ نیچر اپنے آپ ڈیولپ ہوئی ہے، وہ یہ سب جھوٹ ہے۔ کوئی اس میں سچائی نہیں ہے، کوئی چیز اپنے آپ نہیں حرکت کر سکتی، اور یہ کائنات جیسی بڑی چیز بھی اپنے آپ نہیں حرکت کر سکتی، نہ یہ اتنی اینڈلیس قسم کی یہ کائنات ہے جس میں کہ سائنسدان ابھی ڈے بائی ڈے اور ریسرچز کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، مریخ سے بھی آگے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے نا وہ انہوں نے دریافت کیے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو کہ لائف جو ہے نا جہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے۔
تو یہ ہے کہ جب ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں جو ہے وہ کہ دنیا میں جو ہے کتنی گلیکسیز ہیں اور جو ہے نا وہ کتنے پورٹلز ہیں اور پھر کتنے بلیک ہولز ہیں، تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنا بیونڈ جو ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے کہ اینڈ لیس قسم کی اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہوئی ہیں چیزیں، جو آگے سے آگے پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہے۔ تو یہ اتنی اینڈ لیس قسم کی جو یونیورس ہے، یہ کوئی کم طاقت رکھنے والی ہستی ہوگی جو بنائے گی؟ وہ بہت طاقت رکھنے والی ہستی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے کر لیں کہ ہم ایک گھر کا سٹرکچر بناتے ہیں اور ہم کتنے مہینوں میں بناتے ہیں، لیکن وہ جس نے کائنات بنائی ہے اور اتنی چیزیں بنائی ہیں، وہ کہاں سے کہاں اس نے چیزوں کو پہنچایا ہوا ہے، اور ہر چیز کے اندر اتنی باریکی ہے، اتنی لطافت ہے کہ ہم اس کے مالک اس کے سلوں میں اگر جائیں تو ہمارے جو ہے نا وہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ تو وہی بات آ جاتی ہے نا کہ اگر ہم جو ہے نا وہ 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 جو ہے نا وہ اور درخت سارے جو ہے نا وہ کلمے بن جائیں اور ہم اللہ کی تعریفیں لکھنے لگیں، تو ہم کبھی بھی نہیں لکھ سکتے۔ وہ ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی اس ہر چیز کو اتنا پیور اور پرفیکٹ ہے کہ عقل سے بیونڈ بات ہے کہ اللہ نے کیسے اتنا سارا کچھ بنا لیا ہے۔ اور پھر الولی اور تصرف اور اختیار کا مالک، البر اچھائی اور برائی فرمانے والا، المنتقم بدلہ لینے والا، القیوم سب کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا۔ اب ہمارے پاس جو ظلم کرتے ہیں، بعض اوقات تو انصاف ہمیں دنیا میں مل جاتا ہے لیکن سب کو تو نہیں ملا کرتا، تو ہمارا بدلہ کس نے بالآخر لینا ہے؟ اللہ نے لینا ہے۔ کب لینا ہے؟ آخرت میں لینا ہے۔ دنیا میں بھی ممکن ہے کہ وہ سزا فوری دے دے، لیکن بڑی سزا جن لوگوں کے لیے مقرر ہوتی ہے ان کو آخرت میں ہی سزا ملا کرتی ہے۔ الماجد عظمت اور بزرگی والا، الصمد بے نیاز، المقتدر قدرت کاملہ کا مالک، المؤخر پیچھے رکھنے والا، الآخر سب موجودات کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والا، الباطن اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ، المتعالی بلند و برتر، التواب زیادہ توبہ قبول کرنے والا، العفو معاف فرمانے والا، الرؤوف نہایت مہربان، ذوالجلال والاکرام۔ یہ اسم اعظم بھی ہے، کہتے ہیں کہ اسم اعظم کے ذریعے آپ جو دعا مانگیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ الجامع جمع کرنے والا، المغنی بے نیاز، الضار نقصان کا مالک، النور نور، البدیع بے مثال۔ میں کوئی ہے جو کہ میں جس پہ رک کے آپ کو تھوڑا بہت بتاتی ہوں، اگر میں سارے بتانے شروع کر دوں نا تو پھر مجھے 2 ویڈیوز اور بنانی پڑیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو ڈیٹیل ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو الوارث وارث مالک، الصبور بہت زیادہ مہلت دینے والا، البصیر سب کچھ دیکھنے والا، مالک الملکی سلطنت اور کا مالک، اپنی سلطنت کا مالک یعنی ساری کائنات کا مالک، المقسط عدل و انصاف کرنے والا، الغنی بے پرواہ بے نیاز، المانع روکنے والا، نافع نفع کا مالک نفع عطا فرمانے والا، الہادی ہدایت دینے والا، الباقی ہمیشہ رہنے والا، الرشید نیکی اور راستی کرنے والا، سمیع بہت زیادہ سننے والا، الحکیم حکمت اور تدبر والا۔ یہ نام آپ یاد کر لیں، ان کے میننگز بھی آپ یاد کر لیں، کیونکہ یہ نام آپ کے جو ہے پیپرز میں آ سکتے ہیں، بلکہ آئیں گے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں ہم شرک اور اس کی اقسام، پیج نمبر 13۔ تو پیج نمبر 13 میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ جس طرح توحید کی 3 بڑی اقسام ہیں، لیکن شرک کی بھی 3 بڑی اقسام ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد نے شرک کی 10 اقسام بتائی ہیں۔ تو یہاں پہ ہے ذات میں شرک،
لم یلد ولم یولد۔ سورۃ اخلاص اگر ہم پڑھیں تو وہ پورا ایک دباچہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا۔ تو اس میں ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رد فرمائی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرسچینٹی کا جو ہے نا وہ کو جو ہے نا ایک قسم کا آنسر اللہ نے دیا ہے کہ یہ چیزیں جو وہ سمجھتے آئے ہیں نا یہ سب جھوٹ ہے۔ الوہیت میں شرک کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب ہمیں عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ ہم جو ہے نا وہ کیسے یہ بات پاسبل ہے کہ ایک خالق نے ہمیں بنایا اور ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف چل پڑے اور اس کی عبادت شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایز اے کریٹر اس نے ہمیں جگہ جگہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے بتایا ہے کہ میں تمہارا کریٹر ہوں۔ جب انسان کو سمجھ نہیں تھی آتی، جیسے حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جب سورج کو دیکھا تو انہوں نے کہا شاید یہ میرا رب ہے، پھر انہوں نے چاند کو دیکھا اور پھر انہوں نے کہا شاید یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ بھی چلا گیا پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیسی چیزیں ہیں جن کو لوگ اپنا رب مانتے ہیں، حالانکہ یہ تو چلی جاتی ہیں۔ تو رب خالق کو تو ایسا ہونا چاہیے جب وہ کبھی آل دا ٹائم پریزنٹ ہو، آل دا ٹائم پریزنٹ ہوگا تو اس کو ساری چیز کی پتہ ہوگا نا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے بارے میں جو جاننے والا ایک ہستی کو ہونا چاہیے تھا نا، جو ہمیں ٹوٹل ہمارا ریکارڈ رکھتی، ہمارے پر ایک نظر رکھتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کدھر جانا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں پورا لائف سٹائل دیتی۔ آخر ہر انسان ایک کافی ٹائم پیریڈ لے کر آتا ہے دنیا پہ، اور بے شک کہ کچھ لوگ جلدی چلے جاتے ہیں اپنی لائف گزار کے، اور بعض بچپن میں ہی مر جاتے ہیں، بعض پیدائش میں ہی مر جاتے ہیں۔ یہ اپنی لائف ہے، کسی نے ایک سانس لیا وہ مر گیا، کسی نے 100 سال زندہ رہا پھر جا کے کہیں وہ مرا۔ تو یہ ہر کسی کی اپنی قسمت، اپنی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو دنیا میں آیا، رہا اور ایک ٹائم گزارا کافی زیادہ، تو اس ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں لائف سٹائل بتایا ہے کہ ہمیں کیسے دنیا میں ٹائم گزارنا ہے۔ تو وہ جو بچے معصوم اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ سیدھا جنت میں جاتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں نا، انہوں نے اللہ کو دیکھا لیکن ان کو اپنی لائف کو تو سمجھنے کا موقع نہیں ملا نا، تو اس لیے وہ سیدھا جنت میں چلے جاتے ہیں۔ تو جس نے زیادہ ٹائم گزارا اس دنیا پہ اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان پایا تو اس کو آخرت میں جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم جو ہے نا وہ بہت خطرناک جگہ ہے۔ تو شرک میں اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صرف نماز پڑھنی چاہیے، اللہ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے۔ کمیونیکیشن ہم اپنے دوستوں کو ٹیلی فون کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کس حال میں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم کیسے دیکھیں، ہم کیسے اللہ کو سمجھیں، ہم کیسے اپنے اللہ کے ساتھ بات چیت کریں۔ تو ہمیں بات چیت کرنے کا موقع دیا ہے اللہ نے نماز کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے۔ تو حضرت علی کا قول ہے نا کہ جب میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بات کرنی ہو تو میں قرآن پڑھتا ہوں، یعنی اللہ کی باتیں میں نے سمجھنی ہوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اللہ نے دو ہی چیزیں بتائی ہیں، نماز اور قرآن، کہ ان چابیوں کو جب ہم لگائیں گے تو اللہ کا دروازہ کھل جائے گا، اور پھر ہم اللہ سے جو مرضی مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہماری سنتا بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ عبادت ہم اللہ کی کریں، اور صفات میں شرک کہ جیسے اس کی کوالٹیز ہیں،
جو چیزیں وہ کر سکتا ہے ہم سمجھیں کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ ہمارے اکثر کام بنانا، ہم کہ جی آپ ہی ہمارے داتا کوئی نہیں ہے، آپ ہی ہمارے کرتا دھرتا ہیں۔ اللہ کرتا دھرتا تو اللہ ہے نا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو ہم اللہ سے مانگیں۔ تو یہ چیز جب پروفٹ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ سے مانگو، تو ہمیں اتنی حد تک اللہ سے مانگنا پڑے گا اگر ہم اپنے آپ کو دوسروں کا محتاجی سے نکال لیں۔ تو دوسروں کی محتاجی ہر وقت ضروری نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو ہمیں مل جائے گا۔ ہاں کچھ چیزیں لوگوں سے بھی مانگنی پڑ جاتی ہیں، وہ اس میں کوئی چیز مانگنی پڑ جاتی ہے، کوئی مدد مانگنی پڑ جاتی ہے، کوئی پریشانی میں بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کوئی ہیلپ کے لیے کسی سے کوئی تجویز مشورہ مانگنا پڑ جاتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں کہ آپ کسی سے مشورہ، بلکہ مشورہ سے چلنا اسلام میں حکم ہے کہ آپ مشورے سے بھی چلیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مشورے سے چلا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ حرام نہیں ہیں۔ باقی یہ ہے کہ جو ہماری کمیونیکیشن اللہ سے کہا گیا نا وہ اللہ سے زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ ہم دوسروں کو اپنی ہر دل کی بات بتائیں گے، وہ ہماری باتوں کا پتہ نہیں کیا مطلب لیں، وہ ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھیں۔ تو اس چیز سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے کہ اگر تمہیں پریشانی ہو، تم کو بات کرنا چاہ رہے ہو، تم اپنا دکھ شیئر کرنا چاہ رہے ہو، تم 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور میرے ساتھ شیئر کرو۔ میں تمہاری کسی سے غیبت نہیں کروں گا، کوئی تانا نہیں تمہیں دوں گا، میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں دوں گا، بلکہ تمہاری پریشانی کو حل کر دوں گا۔ تو دوسروں کو بتانے میں اور اللہ کو بتانے میں یہ زمین آسمان کا فرق ہے کہ دوسرے ہماری پریشانی کو اور بڑھا دیتے ہیں اور اللہ ہماری پریشانی کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد نے جو 10 شرک بتائے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، تو اگر میں یہ بتانے لگوں گی تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن میں تھوڑا بہت بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شرک فی دعا میں بھی شرک نہ کریں، کہ ہم مزاروں پہ مت جائیں، دوسروں سے نہ مانگیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ اگلی دنیا میں اپنا حساب کر رہے ہیں، ہمیں اپنا حساب لے کر جانا ہے۔ ہر انسان کو اپنی جیب میں ڈال کے اپنے اعمال لے کے جانے ہیں۔ کوئی بزرگ، کوئی ہستی، کوئی پیغمبر ہمیں نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں صرف اپنے آپ کو اور ہمارے اعمال جانتے ہیں صرف ہمیں۔ تو ہم لوگوں کو اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں اور ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے ہونا پڑے گا، تاکہ ہم آگے بھی جب مر کے بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے نا، تو جب ہم مر کے اللہ کے پاس جائیں گے تو ہم ابھی دنیا میں کیوں نہ اللہ سے جو ہے نا وہ ان کنیکشن رہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ہر بات شیئر کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں کوئی پرابلم آئے، کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی گائیڈ لائن اور اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، تاکہ وہ ہمیں صحیح راستے پر ڈالے۔ تو اب اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایکسرسائزیں کراؤں گی، جو دونوں کی ایکسرسائزیں ہیں، عقیدہ توحید کی بھی اور عقیدہ رسالت کی بھی، اور عقیدہ رسالت پہ تھوڑی سی ہم ڈسکشن بھی کریں گے۔ تو آپ کو اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے، کوئی پوائنٹ نہیں سمجھ میں آئے تو پلیز کمنٹ میں ضرور مجھ سے بات کریں۔ بچے اگر مجھ سے بات کریں گے تو مجھے سمجھ آئے گی کہ میں نے ان کو کس حد تک بات